اللهم لك الحمد حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا والصلاة والسلام على من أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، انہوں نے اللہ کی قسم کھا لی، انہوں نے اللہ کی قسم کھا لی، جہد ایمانہم، اپنی حلف میں بھرپور۔ کیا مطلب ہوا؟ بڑی تاکیدی قسم کھا لی، بڑا زور دے کر کے قسم کھانے کا ارتکاب کیا۔ اچھا، کس نے قسم کھا لی؟ نہ ماننے والوں نے، کافرین نے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے اللہ کی قسم کھا لی، جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اپنی حلف میں بھرپور طور سے، یعنی بڑی تاکیدی قسم کھا لی۔ کیا قسم کھا لی؟ آگے لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، کہ بخدا، کہ اللہ کی قسم بخدا اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئی، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، تو ضرور وہ اس نشانی پر ایمان لائیں گے۔ قل، آپ فرما دو، تم کہہ دو، اللہ پاک نبی سے کہہ رہا ہے تم کہہ دو، انما الآیات عند اللہ، نشانیاں معجزات تو میرے رب کے پاس ہیں۔ وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون، وما یشعرکم، اور تمہیں کیا پتا، وما یشعرکا، نہیں قرآن کہہ رہا ہے، واحد سے نہیں جمع سے، مسلمانوں سے کہہ رہا ہے، پوری تفسیر آگے کروں گا۔ وما یشعرکم، اور تمہیں کیا معلوم، تمہیں کیا پتا، تمہیں کیا خبر، انہا، کہ وہ یعنی آیت، نشانی، معجزہ، اذا جاءت، جب آ جائے، لا یؤمنون، تو ایمان نہیں لائیں گے، قسم کھانے کے باوجود ایمان نہیں لائیں گے۔ ترجمہ میں نے جہاں تک ہو سکا کچھ تفسیر ملا کر کے کی، اب مکمل تفسیر میں آئیے۔ محمد بن کعب قرظی ہیں، مفسر کلبی ہیں، ان لوگوں نے اس آیت کی تفسیر یہ کی ہے، قالت قریش یا محمد انک تخبرنا ان موسیٰ علیہ السلام کان معه عصا یضرب بها الحجر فینفجر منه الماء 12 عینا۔ کیا مطلب ہوا؟ کہتے ہیں کہ قریشیوں نے کہا، قریش کے سرکردہ لوگوں نے، قریش قبیلہ قریش کے لوگوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عصا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام جب اس عصا سے مارتے پتھر پر تو پتھر پھوٹ پڑا، اور پتھر سے پانی کا چشمہ، وہ بھی 12 چشمہ نکل پڑا، اور آپ ہی ہم لوگوں کو بتا رہے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ جب یہ سب باتیں بتا رہے ہو، فَأَتِنَا مِنَ الْآيَاتِ حَتَّى نُصَدِّقُكَ، تو آپ بھی کچھ دکھاؤ، آپ بھی کچھ معجزہ دکھاؤ، ہم آپ وہ معجزہ دیکھ کر کے آپ کی تصدیق کریں گے، آپ کی نبوت کو مان لیں گے، رسالت کو مان لیں گے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا، ایو شیء تحبون، کیا چاہتے ہو، کیسا معجزہ چاہتے ہو، کیسی نشانی چاہتے ہو؟ قالوا تجعل لنا الصفا ذهبا، قریش کے لوگوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سامنے جو پہاڑ نظر آ رہا ہے کوہ صفا، صفا پہاڑ کو آپ جو ہے سونا بنا دو،
یہ پتھر سے سونا ہو جائے، پوری پہاڑی سونا ہو جائے، بس نہیں کیا. ابھی آگے دیکھیے، وَبَعْثْ لَنَا بَعْضَ مَوْتَانَا، اور آپ ہمارے بعض مردوں کو، جو ہمارے باپ دادا بہت پہلے مر چکے نا، ان میں سے کچھ لوگوں کو آپ زندہ کیجئے. حَتَّى نَسْأَلَهُ، جب وہ زندہ ہوں گے تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ احق ما تقول، کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہو آپ وہ سچ بات ہے. اگر وہ کہیں گے ہاں سچ بات کہہ رہے ہیں یہ، تب ہم آپ پر ایمان لائیں گے. اور یہی نہیں، آگے تیسرا مطالبہ کیا، وَأَرِنَا الْمَلَائِكَةَ، فرشتے ہمارے سامنے آنے، آپ فرشتوں کو لاؤ، ہم اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھیں کہ ایسا فرشتہ ہوتا ہے. جب یہ تین چیزیں آپ کا، اچھا یہی نہیں، یشہدون لک، فرشتے آ کر، فرشتے آنے ہمارے سامنے، ہم فرشتوں کو دیکھیں، فرشتے بولے، فرشتے گواہی دیں کہ محمد جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، برحق ہے، تب تو ہم مانیں گے. اچھا جب یہ ان لوگوں نے یہ تین مطالبہ کیا نا، تو بعض مسلمانوں نے بھی کہا یا رسول اللہ دعا فرما دیں، آپ ہم لوگوں کی عرضی ہے، درخواست ہے، دعا فرما دیں، اگر ایسا ہو رہا ہے تو سب ایمان لائیں گے. تب جب صحابہ نے بھی عرضی کی اور خود آپ کو یہ خواہش تھی کہ سب ایمان لائیں، کھڑے ہو گئے. فقام رسول اللہ یدعو اللہ، اللہ کے رسول کھڑے ہوئے، ہاتھوں کو بلند کر دیا، دعا کر رہے ہیں، یدعو اللہ ان یجعل الصفا ذهبا، اللہ سے دعا کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا اللہ کوہ صفا کو تو سونے کا بنا دے. ابھی پہلی دعا ہوئی تھی، ابھی دعا پہلی ہوئی تھی، رب کو منظور کچھ اور ہے، اللہ کو منظور کچھ اور ہے. حضور نے پہلی دعا کی یا اللہ اس کوہ صفا کو سونے کا بنا دے، ابھی الفاظ نکلے تھے، جبریل آ گئے، حاضر ہو گئے. ارے بھائی جبریل علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا سے زمین پر آنے میں کتنا وقت لگتا تھا؟ کوئی وہ سفر کر کے تھوڑے جاتے تھے، ایروپلین سے تھوڑے آتے تھے، راکٹ سے تھوڑے آتے تھے، ہے نا. حدیثوں میں تو ہے، بہت سی حدیثوں میں ہے کہ ہم انسان لوگ ہیں، انسان کی پلک کھلی ہے جب جھپ کے اتنا ہی وقت لگتا تھا، سدرا سے زمین پر چلے آئے. ہم نے آنکھیں بند کی نا، ایسے پلک اٹھائی، ارے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا، اتنے ہی میں جبریل زمین سے سدرا پر پہنچ جاتے تھے. تو جیسے ہی دعا کے الفاظ نکلے ہیں آ گئے جبریل علیہ السلام، روک دیا، حضور کو روک دیا. اور روکنے کا انداز کیا تھا؟ بڑے ادب سے. یہ نہیں کہا کہ دعا مت کیجیے، نہیں، کیا کہا جبرائیل نے؟ ان شئت اصبح ذهبا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں، جیسا کہ آپ نے دعا بھی ابھی کی ہی ہے، اگر آپ چاہیں تو واقعی کوہ صفا، یہ صفا کی پہاڑی واقعی سونا ہو جائے. اب اگر سونا ہو گئی آپ کی دعا سے اور پھر بھی یہ ایمان نہیں لائے، ان کا کیا حشر ہوگا؟ ایک فرد بھی نہیں بچے گا، ایک فرد بھی نہیں بچے گا. پوری امت، پورے قریش کے لوگ، پورا عرب جو اب تک ایمان نہیں لائے ہیں، نیست و نابود کر دیے جائیں گے، کوئی فرد نہیں بچے گا. کب آپ نے دعا کی، پہاڑ سونے کا ہو گیا، اور یہ دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لاویں گے تب. تو اگر تو ایک تو صورت یہ ہوگی، اور اگر آپ چاہیں تو پھر انہیں موقع دے دیں کہ توبہ کرتے رہیں، کچھ ایمان لائیں گے توبہ کر کے، کچھ نہیں لائیں گے، وہ جو اب تک ہو رہا ہے اللہ جنہیں توفیق دے گا ایمان لائیں گے. جب یہ دو بات رکھی، اللہ کے رسول علیہ السلام فوراً رک گئے، اور آپ نے جبرائیل سے فرمایا ہاں میری بھی خواہش یہی ہے کہ توبہ کریں، توبہ. تو یہ ہے شان نزول آیت کریمہ کا، جو ابھی میں نے اوپر پڑھ کر کے آپ کے سامنے ترجمہ کیا تھا. انہوں نے قسم کھا لی تھی، اللہ کی قسم، بہت تاکید کے ساتھ، بخدا اگر کوئی آیت نازل ہو گئی، نشانی نازل ہو گئی، معجزہ دکھا دیا نبی نے، ہم ضرور ایمان لائیں گے. اللہ نے فرما دیا کہ نشانیاں معجزات اللہ کے یہاں ہیں، اور اے مسلمانوں یہ تو مطالبہ کر ہی رہے ہیں کہ معجزہ دکھاؤ، نبی معجزہ دکھاؤ. تم تو ایمان والے ہو نا، تم کہیں کو نبی سے درخواست کر رہے ہو؟ تمہیں کچھ پتا ہے؟ نشانیاں دیکھ کر ایمان نہیں لائیں گے. ایک آیت ہو گئی، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اللہ پاک فرماتا ہے وَنُقَلِّبُ، ہم پھیرتے ہیں، أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو، یعنی دیکھ بھی لیں، معجزہ دیکھ بھی لیں، اور ایمان کی توفیق بھی نہ ہو،
تو معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے. دیکھیں گے اور دل میں اس کی صداقت گھسے گی نہیں, ہم چاہیں گے ہی نہیں گھسے گی, کیونکہ ان کے مقدر میں شقاوت و بدبختی ازلی ہمیشہ کی بدبختی لکھی ہوئی ہے, اور یہ باز آنے والے نہیں ہیں. لاکھ معجزات دیکھ لیں گے, ایمان لانے والے نہیں ہیں. وہی قرآن مفہوم بیان کر رہا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ, ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو ہم پھیر دیتے ہیں حق سے, حق دیکھنے سے اور حق دل میں گھسنے سے ہٹا دیتے, پھیر دیتے ہیں دلوں کو. کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ. اچھا ایک سوال یہاں پہ ہے, سوال مترس کر سکتا ہے, ان کا کیا قصور, ان کا کیا قصور جب اللہ نے چاہا ہی نہیں کہ ایمان لائیں, وہ تو مجبور ہو گیا ہے نا. تو کہتے ہیں کہ نہیں, یہاں جبر نہیں ہے, یہاں کوئی پریشر نہیں ہے. اللہ نے انسان کو عقل دیا ہے, اور یہ عقل و شعور, دماغ, مائنڈ سے, لب سے, عقل سے ساری مخلوقات خالی ہے. شاید ذرہ برابر ہوتا ہو کسی کے دماغ میں کوئی بات, جانور ہے ان کو کیا عقل ہوتی ہے, خالی عقل و شعور سے. انسان کو اللہ نے عقل دیا ہے, اور قرآن نے وضاحت کر دی ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو عقل و شعور سے نوازا, اور عقل و شعور سمجھ دے کر کے ہم نے دونوں راستہ دکھا دیا ہے. یہ صحیح راستہ ہے, یہ غلط راستہ ہے. صحیح راستے پر جاؤ گے انعامات سے نوازے جاؤ گے, خدا کے ہاں تمہیں جزا ملے گی. برے راستے پر چلو گے تو پھر تم جہنم کے ایندھن بنو گے. تو یہ ایسے ہے نا, اس عقل و دماغ سے بھی کام نہیں لے رہے ہیں, یہ اپنے عقل و شعور سے بھی کام نہیں لے رہے ہیں. اور انجام کیا ہوگا معجزہ دکھانے کے بعد مجھے معلوم ہے. دیکھیں گے اور کہیں گے تو جادو ہے, یہ تو جادو ہے, ایمان نہیں لائیں گے. شقی ازلی ہیں, ہمیشہ کے یہ محروم ہرما نصیب لوگ ہیں, ہم ان کے دلوں کو ہٹا دیتے ہیں. یہ کم آگے ہے کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ. قرآن نے کہا کہ ان کے دلوں کو ہم پھیر دیتے ہیں, ان کی نگاہوں کو پھیر دیتے ہیں, جیسا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائے پہلی مرتبہ. یعنی ایک مرتبہ اور ہو چکا تھا, جیسا کہ یہ پہلی مرتبہ آیت نشانی معجزہ دیکھ کر ایمان نہیں لائے. اس کے پہلے کیا ہوا تھا, کہا تھا کہ چاند ہے نا, رات 14ویں رات ہے, چاند چمک رہا ہے آب و تاب اپنی خوبصورتی کے ساتھ, 2 ٹکڑا کر دو, چاند کو شک کر دو, ہم ایمان لائیں گے. پہلے ہو چکا تھا, اور قرآن نے یہ معجزہ اللہ کے رسول کا ہے. اللہ کے رسول کو خواہش تھی کہ سب ایمان لائیں, دعا کی, چاند 2 ٹکڑے ہو گیا, چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. اور اس وقت ہندوستان کا محل پہ تھا, وہ بھوپال کا راجا تھا, اس وقت 1400 سال پہلے اس نے دیکھا تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے, چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. وہ تحقیق کی اور گیا عرب تک اس دور میں, اور یہ ایمان لایا تھا. تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. قرآن نے کہا اقتربت الساعۃ وانشق القمر, قیامت قریب آ گئی, قیامت کا منظر سامنے آ گیا. وانشق القمر, چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. تو قرآن بیان کر رہا ہے نبی کا معجزہ, وہ معجزہ دیکھ چکے تھے, ایمان نہیں لائے تھے. قرآن یہاں پہ کہہ رہا ہے جیسا کہ پہلی مرتبہ معجزہ دیکھنے پر ایمان نہیں لائے تھے, یعنی معجزہ شق القمر دیکھنے پر ایمان نہیں لائے تھے, تو ہم تو جانتے ہیں کہ ایمان نہیں لائیں گے. وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, اور ہم انہیں چھوڑے رہتے ہیں, ان کافروں کو, مشرکوں کو, نہ ماننے والوں کو, مخالفت کرنے والوں کو, اناد کرنے والوں کو, اور آپ کے در پہ آزار رہنے والوں کو ہم چھوڑے رہتے ہیں. فی طغیانہم, ان کی سرکشی میں, ان کے طغیان میں, یعمہون, وہ بھٹکتے رہتے ہیں, یہ صحیح راستہ پانے والے نہیں ہیں. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. صدق اللہ العلی العظیم. وَلَوْ أَنَّنَا, اور اگر ہم, نزلنا وہی ٹاپک ہے, وہی عنوان ہے, معجزے کا مطالبہ کیا تھا. اللہ پاک فرما رہا ہے معجزہ مانگتے ہیں, دلیل مانگتے ہیں, نشانی مانگتے ہیں, علامت مانگتے ہیں آپ کی نبوت پر. سنو اے نبی, سنو مسلمانوں, گھبراؤ نہیں, سب ایمان نہیں لائیں گے. وَلَوْ أَنَّنَا, اور اگر ہم, نزلنا, اتار دے, نازل کر دے, الیہم, ان کے پاس, الملائکہ, فرشتوں کو, جیسا کہ مطالبہ کیا تھا, اگر ہم آسمان سے فرشتے بھی اتار دیں ان کے اوپر, وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى, اور
मुर्दे इनसे बात करें, नहीं हम मुर्दों को जिंदा कर दे तुम्हारी दुआ पर और वो मुर्दे कब्रों से निकले जिंदा हो जाएं। एक अजूबा सामने कि भी मुर्दा है, जिंदा हो रहा है, उठकर बैठ रहा है, खड़ा हो रहा है, फिर वो बोल रहा है, इतना अजूबा भी हो जाए कि अगर हमारे जिंदा करने पर मुर्दे इनसे कलाम भी करें। वहशरना अलैहिम कुल्ल शै, वहशरना अलैहिम कुल्ल शैइन क़ुबूला, और हर चीज हम इनकी निगाहों के सामने जमा कर दे, इकट्ठा कर दे। मा कानू लियुमिनू, ये ईमान वाली तो ये ईमान लाने वाले नहीं है। अभी मैंने शान नुज़ूल बयान किया था ना कि 3 मुतालबा रखा था काफिरों ने, कुरैश के लोगों ने, तो अल्लाह पाक ने फरमाया ये सारे मुतालबात मुकम्मल कर दिए जाएं कि फरिश्ते हम उतार दें आसमान से और मुर्दों को जिंदा कर दें और मुर्दे इनसे कलाम करें, गुफ्तगू करें, इनसे बोलें, और ए नबी आपकी शहादत, आपकी नबूवत व रिसालत पर शहादत दें, गवाही दें कि मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह है। मुहम्मद ये महज एक इंसान नहीं है, ये रसूलुल्लाह है, अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल हैं। मुर्दे अगर आपसे बोलें या कलाम करें, ये कहें, है ना। और फिर उसके बाद तीसरी चीज क्या वाला, वहशरना अलैहिम कुल्ल शैइन क़ुबूला, और हर चीज जिसका ये मुतालबा कर रहे हैं वो भी, इन मुतालबा नहीं कर रहे हैं वो भी, सारी चीजें हम इनके सामने ला करके इकट्ठा कर दें। तो कुरान कहता है मा कानू लियुमिनू, फिर भी ये ईमान लाने वाले नहीं है। गोया के इनके दिलों पर मुहर लग चुकी है। ये वो मफ़हूम हुआ जो सूरह बकरा के अंदर शुरू में अल्लाह पाक ने फरमाया है, खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा, अल्लाह ने इनकी दिलों को बंद कर दिया है, इनके दिलों को बंद कर दिया है, इनकी निगाहों पर पर्दा डाल दिया है, इनकी कान, इनकी समाअतों में सिकले पैदा कर दिया है, बोझल बना दिया है कि हक बात ना तो सुन सकते हैं, हक बात ना तो देख सकते हैं, और हक को हिदायत वाली बात ना तो दिल में उतर सकती है। वो मफहूम है मा कानू लियुमिनू, ईमान लाने वाले ये नहीं है। इल्ला अन यशा अल्लाह, इल्ला अन यशा अल्लाह, मगर ये कि अल्लाह चाहे। और अल्लाह चाहेगा कब? जब ये अपने अक्ल शऊर से काम लें। देखिए ये बहुत बड़ी, अभी मैंने इतराज कायम किया था, जवाब दिया, वही इतराज यहाँ पैदा हो रहा है कि भाई अल्लाह चाह ले, अल्लाह चाह ले, अल्लाह की मर्जी हो जाए ताकि ये मुमीन हो जाए, ईमान लाने वाले हो जाए, ईमान लाने। अल्लाह कैसे चाहेगा जबकि अल्लाह की मशीयत, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की शान कुदरत देख चुकी है, और दिखा दिया जाए ईमान लाने वाले ये नहीं है, ये तयशुदा मामला है। और अल्लाह कब चाहता है? जब इंसान सेंस से काम लेता है, इंसान अपने शऊर से काम लेता है, वो किसी भी मामले में गैर जानिबदाराना तौर से सोचता है कि हम सही नतीजे तक पहुंचे, हम सही नतीजे तक पहुंचे, हमको रास्ते नसीब हो जाए, हमें मंजिल पर जाना है तो कौन सा रास्ता इख्तियार करने के चल करके मंजिल तक पहुंच जाए। अब वो रास्ता इख्तियार करे जिसमें हलाकत बर्बादी है जानबूझकर, तो फिर कैसे नतीजा अच्छा निकलेगा? ये है अल्लाह नहीं चाहेगा, क्योंकि ये अपने शऊर से काम ही नहीं लेते। अल्लाह ने जो दिमाग दिया, जो शऊर दिया, जो अक्ल से नवाजा है, नहीं, बस इनका काम है नबी की मुखालफत करना, नबी के दर पर आज़ार रहना, कुरान में नुक्ताचीनी करना, अपनी मजलिसों में ठट्टा करना, और आपको दीवाना कहना, पागल कहना, साहिर कहना, जादूगर कहना, वगैरह वगैरह। और ये ठान चुके हैं, ये तय कर चुके हैं कि कुछ भी हो जाए, तो यूं ही मुतालबा कर रहे हैं, हम ईमान थोड़े लाएंगे। तो फिर अल्लाह क्यों कि चाहेगा कि ईमान लाए, है कि नहीं? ये इल्ला यशा अल्लाह, मगर अल्लाह चाहे। अब एक चीज और है, फिर सवाल पैदा हुआ, और अगर अल्लाह चाह ले तो क्या इनकी जिद बरकरार रहेगी? नहीं। जब अल्लाह चाह लेगा नहीं ईमान लाएंगे ये, तो फिर खुद ब खुद इनकी अक्ल मंतिक इनके सही मशवरा देगी इनको कि नहीं ये ऐसे करना है, ये है। अरे भाई बहुत बड़ी चीज है अक्ल शऊर, बहुत बड़ी चीज है ना, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। समाज है, मुआशरा है, साबता नहीं पड़ता, पागलों को नहीं देखते हमने कभी गौर किया है? ये भी तो इंसान है, दिमाग नहीं काम कर रहा है, वो भी तो बड़ा है, जवान है, बूढ़ा है, पूरा आदमी है, मगर पागल है। क्यों भाई? है तो इंसान। सोचो कब क्या हो जाए, कब एक्सीडेंट हो जाए क्या मालूम। ये सारी नेमतें हैं अल्लाह की,
اللہ نے زبان دی ہے بولنے کے لیے، عقل دی ہے سمجھنے کے لیے، آنکھ دیا ہے دیکھنے کے لیے، ہاتھ دیا ہے پکڑنے کے لیے، پیر دیا ہے چلنے کے لیے، پوری مشینری، پورا ہمارا نظام باڈی، بدن کا نظام پورا قائم ہے اور چل رہا ہے، سب اللہ کے حکم سے ہے۔ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، سمجھ گئے؟ ہاں تو کیا میں نے کہا تھا، حضور گزر رہے تھے، یہ یعنی دعوت فکر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ جو چیز روزانہ سابقہ پڑتا ہے معاملی نہ سمجھیں، اللہ کی نعمت ہے بھائی، اللہ کی نعمت ہے۔ جب کسی اپاہج کو دیکھیں، اپاہج کو دیکھو، من میں اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر و کرم احسان فضل مولا کہ مجھے تو نے لنگڑا نہیں بنایا۔ گونگے کو دیکھو تو اپنے دل میں اللہ کی حمد کرو، مولا تو نے مجھے زبان دی ہے کہ میں اپنی بات کہہ سکتا ہوں، ہے نا، ورنہ تو چاہتا مجھے گونگا بنا دیتا، جواب دے دیا تھا۔ جب اللہ چاہے گا نا تو پھر ان کی چاہ بھی ختم ہو جائے گی، اور یہ وہی چاہیں گے جو حق بات ہے، جو حق بات ہے۔ آگے وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، مگر ان کے اکثر لوگ، ان منکرین میں، کافرین میں، نہ ماننے والے لوگوں میں زیادہ تر سب جاہل ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے یجہلون، عقل و دماغ رکھ کر کے بھی صحیح فیصلہ نہیں کر پاتے۔ جب صحیح فیصلہ نہیں کر پاتے تو ان کی عقل ہے، ان کا دماغ جانوروں کے برابر ہوا۔ قرآن نے کہا ہے کل انعام بل ہم اضل، ان کا دماغ، ان کا شعور، ان کی عقل جانوروں جیسی ہے، بلکہ جانوروں سے بھی گئی گزری۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔